ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور بتاؤ مجھے. تو قبر بولی جو میرے اندر آتا ہے میں اس کا کفن پھاڑ دیتی ہوں اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں. تو قبر بولی آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور بتائیں مجھے. تو خبر بولی میں اس کی پنڈلیوں کو ہتھیلیوں سے جدا کر دیتی ہوں اور ہتھیلیوں کو قدموں کو پنڈلیوں سے جدا کر دیتی ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر وہ رونے لگے, آنسو بہنے لگے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھیں ان کا خوف خدا اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور ایک اور صحابہ کرام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا خوف خدا اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو نماز پڑھتے ہیں پر خوف خدا نہیں ہے, اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. صحابہ کرام ایک بار حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ وصیتیں ارشاد فرمائی جن کو سن کر ہمارے دل نرم ہو گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچان دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں گھر کی طرف واپس لوٹا تو میری بیوی میرے قریب آئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیائی باتوں میں مشغول ہو گئے اور جو خوف و رقت مجھے پہلے حاصل تھی وہ تبدیل ہو گئی اور میں دل میں دل کہا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں. جو خوف و رقت مجھے پہلے حاصل تھی وہ تو تبدیل ہو گئی اور میں پھر گھبرا کر باہر نکلا اور پکار کر کہنے لگا حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. اچانک حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میرے سامنے تشریف لائے اور فرمایا ہرگز نہیں, حنظلہ منافق نہیں ہوا. تو یہی بات کہتے کہتے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہرگز نہیں, حنظلہ منافق نہیں ہوا. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے تو آپ نے ہمیں واعظ فرمایا جس کو سن کر ہمارے دل نرم ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا. اور جب پھر میں گھر والوں کی طرف واپس پلٹا تو ہمارے درمیان دنیا میں گفتگو ہونے لگی اور جس کے نتیجہ وہ سوز اور رقت ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حنظلہ اگر تم ہمیشہ اسی حال پر قائم دائم رہتے تو فرشتے تمہارے بستر پر تم سے مصافحہ کرتے. دیکھیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام کا خوف خدا کیا تھا, ان کا خوف خدا کیا تھا اور ہمارا دیکھیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. خوف خدا کی احکام مختصر وضاحت جان لینے کے بعد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے کتنے ایام گزار چکے ہیں اور کتنی سانسیں گزار چکے ہیں. کیا ہم نے کبھی کوئی رات روتے روتے گزاری؟ کیا کبھی ہماری اوپر خوف خدا طاری ہوا؟ کیا کبھی ہم خوف خدا سے لرزے؟ کیا کبھی ہم نے اللہ سے ڈرے؟ کیا ہمارے قدم کسی گناہ کے لیے اٹھے ہوئے اس گناہ کے نتیجے میں ملنے والی سزا کا سوچ کر کیا ہم اس گناہ کو رکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.